السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا إلى آخر الآية. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام کے بعد سورہ احقاف سے ایک عنوان آپ کے سامنے انتخاب کیا گیا، اور وہ ہے بچے اپنے والدین کے تعلق سے، ان کے کردار کے اعتبار سے، ان کی خدمت کے اعتبار سے بچوں کے اقسام. ہم میں سے تقریباً ہر ایک شخص کسی نہ کسی کی اولاد ہے، کسی نہ کسی کی کے جسم و جان کا حصہ ہے، کسی نہ کسی کی اولاد اور کسی کا بیٹا ہے. لہذا قرآن کریم کو دیکھیں، شریعت مطہرہ کو پر غور کریں تو بے شمار ایسے نصوص ہیں جن میں والدین اور بچوں کے تعلق سے الگ الگ قسم کی باتیں اور مختلف پیرائے میں ان کے احترام یا ان کے حقوق، ان کے آداب اور ان کے کچھ تعلیمات دیے گئے ہیں. لہذا دونوں میں ایک اچھا ربط رکھنے کی کوشش کی گئی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کہ دونوں کی طرف سے معاملے کے اندر عدل اور توسط سے کام لیا جائے، کوئی افراط اور تفریط نہیں جیسے دوسرے اور مذہب والوں کے اندر ہے کہ یا تو کسی کے یہاں تفریط اتنا زیادہ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. جس طرح ایک نوکرانیوں کا کام ہوتا ہے اسی طرح سے نوکر اور نوکرانی کا درجہ دے کر کے ان سے مکمل خدمت لی جاتی ہے، اور کہاں اتنے زیادہ افراط کہ ان کو رب مان کر کے، ان کو بھگوان مان کر کے، ان کو خدا مان کر کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے. تو افراط اور تفریط سے پاک اللہ رب العالمین کا یہ وسط اور وسطیہ کا علم بردار دین اسلام جو عین فطرت کے مطابق ہے اس نے تعلیمات دی، اور دونوں کے الگ الگ حقوق ذکر کیے. جہاں بچوں کے حقوق کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی صحیح مستقبل کے لیے فکر کرنا، ان کو دینی تعلیم سے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے آگاہ کرنا، ان کی بہترین پرورش کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پر ذکر کیا کہ جسے بھی کوئی ذمہ داری دی جائے، کسی چیز کی رعیہ اس کے ماتحت میں رکھی جائے، اور اگر وہ اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملتا ہے کہ اپنے رعیہ کے تعلق سے، اپنے ذمہ داری کے تعلق سے وہ غافل تھا، تو ایسے شخص سے اللہ رب العالمین ناراض ہو کر کے ملے گا. اور بعض روایتوں میں کہ ایسے آدمی کے اوپر جنت حرام بھی ہو جاتی ہے یا جہنم اس کے تعلق سے متعین کر دی جاتی ہے. تو یہ بچوں کے تعلق سے والدین کی ذمہ داری کہی گئی کہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، اور سب سے بڑی چیز کہ ان کو دینی تعلیم سے آگاہ کرے، کیونکہ بچوں کا بگڑنا اور سدھرنا شروع ابتدائی ایام کے اندر والدین کے اوپر ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ، جب کوئی بھی نفس پیدا ہوتی ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتی ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اب اس کے والدین اس کی فطرت کو بدلتے ہیں، یا تو نصرانی بناتے، مجوسی بناتے، یا یہودی بنا دیتے. لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو اسلام پر باقی رہنے کے لیے والدین کو بھی اولا مسلمان ہونا پڑے گا، اور ان کی کوشش بھی ہونی چاہیے بچے کو صحیح رہنمائی کرنے میں، صحیح راستہ دکھانے میں. جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بچوں کے 2 درجے ہوتے ہیں، یا بچوں کی 2 قسم ہوتی ہے. ایک جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، اور 2 دوسرے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. جا بجا اللہ رب العالمین نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیات کے ذکر، آیات کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ والدین کی اطاعت اللہ رب العالمین کے حق کے بعد حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے اونچے مقام پر ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے عبادت کا حکم دیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو وہیں حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کیونکہ تمہارے اس روئے زمین پر پیدا ہونے کے وہ ایک ذریعہ ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو ذریعہ بنایا، ان کے توسط سے اللہ رب العالمین نے تمہیں اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ،
तुम्हारे सामने दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उनके साथ बेहतर मामला करो, उनके उफ तक ना कहो, उनकी खिदमत को अपने लिए जरिए नजात समझो और उनके सामने हमेशा अपनी बात, अपनी आवाज नीची रखो, उनको ऊंची आवाज में गुफ्तगू ना करो, हमेशा अदब और एहतराम का पहलू मलहूज रखो और अगर जरूरत पड़े तो अपने हाथों में उठा करके उनके साथ मामला तय करो, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, हमेशा करम और नरमी का बाजू उनके लिए फैलाए रखो। तो नरमी और रहमत का बाजू फैलाने से मुराद ये है कि कभी भी उनको कोई ऐसी तकलीफ ना दो, कोई ऐसी बात, कोई हरकत, कोई ऐसी चीज ना निकालो जिससे उनको तकलीफ हो। यही है नरमी का बाजू फैलाए रखो कि कभी भी वो जैसे बाजू फैला करके आदमी चले तो उसको तकलीफ ना हो, खड़ा हो तो तकलीफ ना हो, बैठे तो तकलीफ ना हो। तो उसी तरह से कुछ भी हरकत तुम ऐसी ना करो जिससे वालिदैन को ठेस पहुंचे और साथ ही साथ उनके लिए दुआ करते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, के अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर ऐसे ही रहम कर जैसे इन लोगों ने मेरी परवरिश के अंदर मेहनत की थी और इन लोगों ने परेशानी उठाई थी, रहम करम का मामला किया था। ये एक अहकाम थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो किस्म के लोगों का तज़किरा किया। सबसे पहले जो अपने बच्चों, अपने वालिदैन का शुक्रगुजार होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये वालिदा ही होती है या वालिदैन की इताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर फर्ज की और ये वालिदैन ही हैं और बिलखुसूस वालिदा है जो तुम्हें हमल में रखती है और उसके बाद तुम्हारी विलादत के बाद दूध पिलाना, टोटल तकरीबन 30 महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, यानी 2.5 साल तक वो तुम्हारी एक तकलीफ के बाद दूसरी तकलीफ बर्दाश्त करती है। और जब इंसान बड़ा हो जाता है और उसकी बात उसको अपने वालिदैन का मकाम समझ में आता है तो इंसान कहता है, रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे तेरा और अपने वालिदैन का शुक्रगुजार बंदा बना, मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरा भी शुक्र अदा कर सकूं और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये जो लोग होते हैं जो अपने वालिदैन की कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके एहतराम को सामने रखते हुए उनके आदाब को बजा लाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उलाइका अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू, तो ये वो लोग हैं जिन लोगों के तरफ से अच्छे अमाल जो उन्होंने किए हैं वो कबूल किया जाएगा। बरअक्स अगर वालिदैन की कोई शख्स नाफरमानी करता है तो आयत के तनाजुर में ऐसा होता है कि उसके वो अमाल काबिल कबूल ही नहीं होंगे, क्योंकि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की भी एक तो अव्वलन नाकदरी की है और दूसरे के हुकूकुल इबाद, उसके हुकूकुल इबाद में जो सबसे अहम हुकूक हैं उसके पूरे नहीं हैं। लिहाजा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अव्वलन नाशुक्री करता है या अपने वालिदैन की नाशुक्री करता है, उनकी खिदमत नहीं करता है, उनका एहतराम नहीं करता है, तो ऐसे लोगों से अमाल भी काबिल कबूल नहीं होंगे, इनके लिए कामयाबी तो बाद की बात है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो बच्चे वालिदैन का शुक्रगुजार होते हैं उनकी तरफ से नेकियां भी कबूल होती हैं, गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, दरगुजर कर दिए जाते हैं और उनके लिए ठिकाना जन्नत कर दिया जाता है। इसके बरअक्स वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा अतईदानिनी अन उख़रजा वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली, तो दूसरी किस्म बच्चों की ऐसी होती है जो वालिदैन को बात बात पर डांट फटकार लगाते रहते हैं, ज़ज्र तौबीक करते रहते हैं और उनकी बातों पर तवज्जो ना दे करके उल्टा उन्हीं को डांट पिलाते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि, ऐसा शख्स जिसने अपने वालिदैन से कहा उफ़्फ़िन लकुमा, तुम्हारे लिए अफसोस है, तुम पर तुफ है या तुम पर हलाकत है, क्या उठ पटांग की बातें करते रहते हो। लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा अतईदानिनी, क्या तुम मुझे ऐसी बात कहते हो या ऐसी बात का दावा करते हो कि मुझे दोबारा उठाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे पूछेगा, जबकि आज से जमाना हो गए, बहुत सारे लोग आए चले गए, उनका कोई पूछताछ नहीं, तो मेरे ताल्लुक से क्यों इस तरह की बातें करते हो। जबकि वो बार बार कहते हैं कि बेटा ईमान ले आओ, अल्लाह को तस्लीम कर लो, अल्लाह से फरार नहीं है। वो अपने नरम लहजे के अंदर बच्चों के सामने रखते हैं लेकिन बच्चा अकड़ जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलिकुल्लिन दरजातुन मिम्मा आमिलू वलियुवफ़ियहुम अअमालहुम वहुम ला युज़लमून, तो जो भी है हर एक को उसके अमल के हिसाब से फैसला किया जाएगा और पूरा बदला दिया जाएगा। अच्छा किया तो अच्छा बदला, बुरा किया है तो बुरा बदला। इसके अलावा
ایک اور اہم چیز کہ جہاں بچوں کے تعلق سے والدین کو کہا گیا کہ وہ تمہارے لیے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، تو کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انجانے میں ان کی طرف سے ایسی ضد یا ایسی ہٹ درمی قسم کی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں کے لیے چاہ کر کے بھی دشوار ہو جاتا ہے اور ان کی خدمت کرنا پریشان کن ہو جاتا ہے۔ اولاً تو ایسے بچوں کو صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے معاملات کے حل کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور آخری چیز جو والدین کو بھی چاہیے کہ جس طرح ہم اس کے لیے جنت کا ذریعہ ہیں، لہٰذا ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ دنیا میں بھی وہ شخص یعنی بچہ ہمارے لیے قریبی بن کر کے رہے، اور اس کے لیے آخرت کے اندر ہم جنت کے لیے آسان کر دیں گے، ایسے یعنی اس کا تعاون کریں خدمت کے اندر، اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ لہذا دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔ لہذا خلاصہ کے طور پر یہ کہ بچوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جو ایک اللہ رب العالمین کی بات مانتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت اور شکر گزار ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ رب العالمین کے بھی ناشکرے اور اپنے والدین کے بھی ناشکرے ہوتے ہیں۔ دونوں کا انجام آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک کا ٹھکانہ جنت، دوسرے کا ٹھکانہ جہنم۔ لہذا فیصلہ خود ہمارے ہاتھ میں ہے، کرنا کیا ہے، ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ دونوں راستے کھلے ہوئے ہمارے لیے۔ دنیا میں بھی والدین کی خدمت کے ذریعے سے ایک انسان کو رزق کے اندر برکت آتی ہے، ملتی ہے، اور اسی طرح سے جسمانی اور ذہنی طور پر ایک انسان کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ایک وعدہ ہے۔ لہذا خود فیصلہ کریں۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دینی احکام کو سمجھنے، بالخصوص قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے جو والدین جو زندہ ہیں، الہ العالمین ان کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ان کے قبر کو ان کے لیے کشادہ فرما، ان کو آخرت کے اندر جنت نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔